مرکز کی انجیل کا تفسیری مطالعہ کے سلسلے میں ہمارا آج 8واں لیسن ہے اور آج کا حوالہ ہے مقدس مرکز کی انجیل، اس کا دوسرا باب، اس کی 23ویں آیت سے لے کر تیسرے باب کی 6 آیت تک۔ مقدس مرکز کی انجیل، اس کا دوسرا باب، اس کی 23ویں آیت سے لے کر تیسرے باب کی 6 آیت تک میں آپ کے لیے پڑھوں گا اور پھر ہم اس کی تفسیر کریں گے۔ بائبل مقدس میں یوں مرقوم ہے، اور یوں ہوا کہ وہ سبت کے دن کھیتوں میں ہو کر جا رہا تھا، اور اس کے شاگرد راہ میں چلتے ہوئے بالیں توڑنے لگے، اور فریسیوں نے اس سے کہا، دیکھ، یہ سبت کے دن وہ کام کیوں کرتے ہیں جو روا نہیں؟ اس نے ان سے کہا، کیا تم نے کبھی نہیں پڑھا کہ داؤد نے کیا کیا جب اس کو اور اس کے ساتھیوں کو ضرورت ہوئی اور وہ بھوکے ہوئے؟ وہ کیوں کر ابیاتر سردار کاہن کے دنوں میں خدا کے گھر میں گیا، اور اس نے نذر کی روٹیاں کھائیں جن کو کھانا کاہنوں کے سوا اور کسی کو روا نہیں، اور اپنے ساتھیوں کو بھی دی۔ اور اس نے ان سے کہا، سبت آدمی کے لیے بنا ہے، نہ آدمی سبت کے لیے، پس ابن آدم سبت کا بھی مالک ہے۔ اور وہ عبادت خانے میں پھر داخل ہوا، اور وہاں ایک آدمی تھا جس کا ہاتھ سوکھا ہوا تھا، اور وہ اس کی تاک میں رہے کہ اگر وہ اسے سبت کے دن اچھا کرے تو اس پر الزام لگائیں۔ اس نے اس آدمی سے جس کا ہاتھ سوکھا ہوا تھا کہا، بیچ میں کھڑا ہو، اور ان سے کہا، سبت کے دن نیکی کرنا روا ہے یا بدی کرنا، جان بچانا یا قتل کرنا؟ وہ چپ رہ گئے۔ اس نے ان کی سخت دلی کے سبب سے غمگین ہو کر اور چاروں طرف ان پر غصے سے نظر کر کے اس آدمی سے کہا، اپنا ہاتھ بڑھا۔ اس نے بڑھا دیا اور اس کا ہاتھ درست ہو گیا۔ پھر فریسی فی الفور باہر جا کر ہیرودیوں کے ساتھ اس کے برخلاف مشورہ کرنے لگے کہ اسے کس طرح ہلاک کریں۔ خداوند کے کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ آئیے اب اس کو دیکھیں۔ جو حوالہ ہمارے سامنے پڑھا گیا ہے مقدس مرکز کی انجیل، اس کا دوسرا باب، اس کی 23ویں آیت سے لے کر تیسرے باب کی 6 آیت تک۔ اس حوالے میں 2 واقعات بیان کیے گئے ہیں۔ پہلا واقعہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح کے شاگرد کھیتوں میں سے ہو کر جا رہے ہیں، اور شاگرد جب راہ میں چلتے جاتے ہیں تو وہ فصلوں کی بالیں توڑنا شروع ہو گئے ہیں، اور فریسیوں نے اس کے اوپر اعتراض کیا ہے کہ یہ ایسا کیوں کر رہے ہیں، اور اس کے اوپر ایک بحث چل پڑی ہے، اور یہ 23 آیت سے شروع ہو کر 28ویں آیت تک یہ ایشو چلتا ہے۔ اس کے بعد تیسرے باب کی پہلی آیت سے 6 آیت تک ایک دوسرا ایشو ہے، اور وہ ہے ایک آدمی ہے جس کا ہاتھ سوکھا ہوا ہے، اور خداوند یسوع مسیح نے اس کو شفا دی ہے۔ اس پر بھی اعتراض کیا گیا ہے۔ اب یہاں پر اعتراض نہ تو بالیں توڑنے کے اوپر ہے اور نہ ہی شفا کے اوپر ہے،
اعتراض ہے کہ یہ کام جو خداوند یسوع مسیح اور اس کے شاگرد کر رہے ہیں یہ سبت کے دن کیوں کر رہے ہیں؟ بالیں توڑنے پر کوئی اعتراض نہیں ہے، اس کی ہم بات کریں گے، اور نہ ہی شفا کے اوپر اعتراض ہے۔ اعتراض آیا ہے کہ سبت کے دن یہ دونوں واقعات ہوئے ہیں اور خداوند یسوع مسیح سبت کو ڈکلیئر کر رہے ہیں کہ سبت جو ہے وہ خداوند کا ہے، پس ابن آدم سبت کا بھی مالک ہے۔ یہ ایشو ہے۔ اگر آپ دوسرے باب کی پہلی 12 آیات دیکھیں، اس پر بھی فریسیوں اور اس وقت کے مذہبی رہنماؤں نے خداوند یسوع مسیح پر اعتراض کیا تھا، اور وہ اعتراض تھا خداوند یسوع مسیح کے گناہ معاف کرنے پر۔ پھر دوسرے باب کی 13ویں آیت سے لے کر 21ویں آیت تک خداوند یسوع مسیح پر فریسیوں نے اور اس وقت کے جو مذہبی قائدین ہیں ایک دوسرا اعتراض کیا ہے، اور دوسرا اعتراض جو ہے وہ روزے کے اوپر ہے کہ تیرے شاگرد روزہ کیوں نہیں رکھتے، جو ہم نے پچھلے لیسن میں اس کا ذکر کیا ہے۔ اور آج اعتراض ہوا ہے کہ یہ جو تو کام کرتا ہے تو سبت کا احترام کیوں نہیں کرتا، یہ تیسرا اعتراض ہوا ہے۔ اب ان تینوں اعتراضات کے اوپر ہم بحث کریں گے کہ خداوند یسوع مسیح کے ساتھ جو اس وقت کے مذہبی رہنماؤں کا جھگڑا ہے اس کی 3 بیسز ہیں، 3 بنیادیں ہیں اس کی۔ پہلی بات یہ ہے کہ خداوند کے ساتھ، خداوند یسوع مسیح کے ساتھ وہ تھیولوجیکل کانفلکٹ میں ہیں، علم الہیات کے اوپر جھگڑا ہے ان کا۔ خداوند یسوع مسیح کے ساتھ وہ تھیولوجیکلی ڈسٹربڈ ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ گناہ معاف کرنے کا اختیار صرف اور صرف خداوند کے پاس ہے، وہ کسی کے پاس نہیں ہے۔ اور حیرانگی کی یہ بات یہ ہے کہ اس وقت کے جو تھیولوجین ہیں، اس وقت کے جو ماہرین ہیں، مذہبی رہنما ہیں، وہ اس پر اعتراض کر رہے ہیں جو تھیالوجی کا موجد ہے۔ وہ اس پر اعتراض کر رہے ہیں جس کی وجہ سے تھیالوجی کی پیدائش ہوئی ہے، اس کے اوپر اعتراضات کر رہے ہیں جو تھیالوجی کا مالک ہے، کیونکہ وہ تھیوس ہے، اور تھیوس سے ہی تھیالوجی نکلی ہے۔ تھیوس خدا کو کہتے ہیں، اور وہ ایز تھیوس ایکٹ کر رہا ہے، بطور خدا اپنے عمل میں مصروف ہے، کیونکہ بطور خدا اس نے گناہ معاف کر کے ثابت کر دیا ہے کہ وہ خود خدا ہے۔ وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ میں خدا ہوں، لیکن وہ کام کر کے ثابت کر رہا ہے کہ میں خدا ہوں، کیونکہ اگر تم یہ کہتے ہو کہ گناہ معاف کرنے کا اختیار خدا کے پاس ہے تو میں آپ کو گناہ معاف کر کے ثابت کر دوں گا۔ اور اس نے ایک مفلوج کو ثابت کر دیا یہ کہہ کر کہ بیٹا تیرے گناہ معاف ہوئے، اور ان کے سامنے وداؤٹ گیونگ اینی میڈیکل ٹریٹمنٹ، کوئی طبی کوشش نہیں کی، کوئی طبی علاج معالجہ نہیں کیا، صرف اس کے گناہ معاف ہو گئے اور وہ اپنی چارپائی اٹھائی اور وہ چلا گیا۔ یہ تھیولوجیکل کانفلکٹ ہے، علم الہیات کے اوپر تکرار ہے، علم الہیات کے اوپر بحث و مباحثہ ہے، علم الہیات کے اوپر جھگڑا ہے۔ اور اگر آپ دوسرے باب کی 13ویں آیت سے 21ویں آیت تک دیکھیں
وہاں پر ریلیجس کانفلکٹ ہے. ریلیجس کانفلکٹ کیا ہے؟ ریلیجس کانفلکٹ کیا ہے کہ روزے کے اوپر بات ہو رہی ہے. روزہ ایک ریلیجس ایکٹ ہے. ہر مذہب میں روزے کو کہیں نہ کہیں اہمیت حاصل ہے. ٹو سم ایکسٹینٹ ہر مذہب روزے کو ایکسرسائز کرتا ہے. اس نے کہا یہونا کے شاگرد روزہ رکھتے ہیں، یہودی روزہ رکھتے ہیں، تیرے شاگرد روزہ کیوں نہیں رکھتے؟ اور اس پر میں نے بڑی خوبصورت بات بتائی تھی جو خداوند یسوع مسیح نے کوٹ کی، کہ انہوں نے یہودی میرج کی بات کی، کہ یہودی میرج کی جو سیلیبریشنز ہیں وہ 7 دن تک ہوتی ہیں، اور جب تک دلہا ان کے ساتھ رہتا ہے اس کے گھر میں سے ضیافت ختم نہیں ہوتی. اور خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ میں وہ دلہا ہوں جو اپنی منگیتر کے ساتھ منگنی کرنے آیا ہوا ہوں، لہٰذا جب تک میں ادھر ہوں اس وقت تک ہم روزہ نہیں رکھ سکتے. اس کے بعد یہ ریلیجس کانفلکٹ ہوا. پھر آج کا جو کانفلکٹ ہے یہ لیگل کانفلکٹ ہے. یہ ایک شرعی جھگڑا ہے، کیونکہ سبت کو اتنی اہمیت حاصل ہے یہودی مذہب میں کہ سبت والے دن وہ کوئی بھی کام نہیں کر سکتے. 3 ایشوز ہیں جن کے اوپر خداوند یسوع مسیح نے بحث و مباحثہ کیا ہے. 3 ایشوز اور 5 ڈسکورسز ہیں. 3 ایشوز 5 ڈسکورسز. یہ 3 ایشوز کون سے ہیں؟ پہلا ایشو ہے تھیولوجیکل ایشو، دوسرا ایشو ہے ریلیجس ایشو، تیسرا ایشو ہے لیگل ایشو. تھیولوجیکل ایشو گناہ معاف کرنے کا نام ہے، ریلیجس ایشو روزے کے تعلق سے ہے، اور پھر لیگل ایشو جو ہے وہ سبت کا ایشو ہے. اور ان تینوں ایشوز میں 5 بار خداوند یسوع مسیح کے ساتھ جھگڑا کیا ہے فریسیوں نے، اور اسی میں ہی 5 بار یہ ذکر آیا ہے اس کا. آئے اب ہم اس حوالے کو دیکھیں. یہ وہ کانٹیکسٹ تھا جو میں نے بتانا تھا کہ اس کانٹیکسٹ میں کیا ہے. اس حوالے کو ہم نے 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے. پہلا حصہ ہے دوسرے باب کی 23ویں سے 28ویں آیت تک، اور دوسرا حصہ ہے تیسرے باب کی پہلی 6 آیات. پہلا جو ایشو ہے وہ ہے بالیں توڑنے کا، کہ خداوند یسوع مسیح اور اس کے شاگرد میدانوں میں سے جا رہے ہیں، اور خداوند یسوع مسیح کے شاگردوں نے بالیاں توڑنا شروع کر دی ہیں، اور فریسیوں نے نوٹس کیا ہے. اگر آپ استثناء 23 باب کی 25ویں آیت دیکھیں تو اس میں بالیاں توڑنے کا جو عمل ہے یہ ہر یہودی کے لیے اپنے بھائی کے کھیت میں سے بالیاں توڑنا جائز تھا. شرعی طور پر کسی ایک بھائی کا کھیت دوسرے بھائی کو اجازت ہے کہ وہاں سے بالیاں توڑ کے اپنے ضرورت کے مطابق وہ اپنی بھوک پیاس کو مٹا سکتا ہے. یہ شرعی اجازت تھی یہودی مذہب میں اس وقت کے. اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کو مل جائے گا، کیونکہ صرف یہ اجازت نہیں تھی کہ آپ اس فصل کو کاٹ نہیں سکتے تھے. شکل جو درانتی ہے اس کے ساتھ آپ نہیں کاٹ سکتے تھے، لیکن آپ کسی بھی فصل میں جا کے اس کو توڑ کے آپ کھا سکتے تھے. یہ ہر یہودی کا کسی دوسرے یہودی بھائی پر اختیار حاصل تھا. جیسے میں نے کہا کہ بالیاں توڑنا لیگل تھا، لیکن جو ایشو آیا ہے وہ یہ ہے کہ بالیاں توڑنے کا اختیار تو حاصل تھا، لیکن سبت والے دن وہ نہیں کر سکتے تھے. سبت والے دن وہ بالیاں نہیں توڑ سکتے تھے، اس لیے کہ سبت والے دن وہ کام نہیں کر سکتے تھے. اگر آپ دیکھیں سبت کی جو ریگولیشنز ہیں، سبت کے جو شرعی قوانین ہیں،
وہ 39 ہیں۔ 39 شرعی لاز ہیں جو سبت والے دن آپ نہیں کر سکتے۔ سبت اللیگل ہے کام کرنا، اس لیے کہ سبت والے دن 39 ایسے کام تھے جو کوئی بھی یہودی نہیں کر سکتا تھا، اور سبت کو جائز قرار دینے کے لیے خداوند یسوع مسیح نے 39 کوڑے کھائے تھے۔ سبت ایسے نہیں ہمیں اتوار میں بدل گیا ہوا، سبت کو خداوند یسوع مسیح نے جائز قرار دیا ہے کہ آپ خدا کا کام کر سکتے ہیں، نیکی کا کام کر سکتے ہیں۔ سبت کو بند کر دیا گیا تھا۔ سبت والے دن تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ یہودیوں نے 1-2 دفعہ جنگیں لڑی ہیں، اور ان کے اینیمیز نے، دشمنوں نے سبت والے دن حملہ کر کے یہودیوں کو شکست دی ہے، کیونکہ یہودی سبت والے دن جنگ کرنا پسند نہیں کرتے تھے، مرنا پسند کرتے تھے۔ سبت والے دن وہ مرنا پسند کرتے تھے، وہ جنگ کرنا پسند نہیں کرتے تھے، اور بہت ساری جنگیں یہودیوں نے ہفتے والے دن ہاری ہوئی ہیں۔ ان کے دشمنوں کو یہ علم تھا کہ یہ سبت والے دن لازمی طور پر ڈیفیٹ ہو جائیں گے۔ سبت والے دن 39 ایسے ایکٹس تھے، ایسے عوامل تھے جو یہودی نہیں کر سکتے تھے، اور اس کے اگینسٹ خداوند یسوع مسیح نے سبت کو جائز قرار دیا ہے۔ اپنی کمر پر، اپنی پشت پر 39 کوڑے کھانے کے بعد ہمیں اجازت دے دی ہے کہ اب ہم سبت کے غلام نہیں ہیں، کیونکہ سبت کا مالک خود خداوند یسوع مسیح ہے۔ اس نے کہا کہ ابن آدم سبت کا بھی مالک ہے۔ سبت ہمارے لیے اب کوئی بڑا ایشو نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود، یہ ایک تھیالوجی ہے، اس کے باوجود خداوند یسوع مسیح نے فریسیوں سے اور اس وقت کے مذہبی رہنماؤں سے مقابلہ کرنے کے لیے کلام مقدس کا سہارا لیا ہے اور ببلیکل ہسٹری کو کوٹ کیا ہے۔ میں نے بتایا تھا کہ 3 پرنسپلز ہیں کہ ہم اپنے حوالے سے باہر نکل سکتے ہیں۔ اگر ان 3 پرنسپلز کے بغیر ہم نکلتے ہیں تو ہم نان ٹرینڈ پریچر ہو جائیں گے۔ پہلا ایشو یہ ہے کہ اگر آپ نے اپنے حوالے سے باہر جانا ہے تو آپ کو اس حوالے سے متعلق تھیالوجی ملنی چاہیے، تھیولوجیکل ایشو ہونا چاہیے، تاکہ آپ اپنے حوالے کو سپورٹ کرنے کے لیے پیدائش کی کتاب میں چلے جائیں یا بائبل کی کسی بھی دوسری کتاب میں چلے جائیں، آپ اپنے حوالے کو تھیولوجیکل سپورٹ دیں۔ دوسری بات کہ آپ اپنے حوالے کو تاریخی سپورٹ دیں، ہسٹوریکل سپورٹ دیں، اور اپنے حوالے کو مضبوط کرنے کے لیے، اپنے حوالے کو کلیئر کرنے کے لیے بائبل مقدس کی تاریخ کا سہارا لیں۔ اور تیسری بات کہ آپ بائبل مقدس کو اگر آپ اپنے حوالے کو چھوڑنا چاہتے ہیں تو آپ ببلیکل گراؤنڈز کے اوپر اپنے حوالے کو چھوڑ سکتے ہیں، یعنی آپ بائبل کی جو ٹائم لائن ہے، جو بائبل کا جو لنک ہے، اس کے ساتھ آپ اس کو لنک کر سکتے ہیں۔ ان 3 کے علاوہ آپ اپنے حوالے سے باہر نہیں جا سکتے۔ یہ پریچنگ کا اصول ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے فریسیوں کے سوال کے جواب میں ایک حوالہ کوٹ کیا ہے۔ فریسیوں نے اس سے کہا، دیکھ یہ سبت کے دن وہ کام کیوں کرتے ہیں جو روا نہیں ہے۔ فریسی بات کرتے ہیں لا کی، شریعت کی، ان 39 سٹیپولیشنز کی، ان 39 ریگولیشنز کی جو سبت کے دن کو بند کیے ہوئے ہیں، جو سبت کے دن
کو کنٹرول کیے ہوئے ہیں، اور ان میں سے یہ بالیں توڑنا بھی ایک کام تھا جو سبت کے دن جائز نہیں تھا۔ خداوند یسوع مسیح نے اس شریعت کا جواب فضل کے ساتھ کیا ہے۔ خداوند یسوع مسیح شریعت کا جواب فضل کے ساتھ دیتے ہیں، کیونکہ خداوند یسوع مسیح کی آمد ہی شریعت کو اوور کم کرنا اور شریعت کو پورا کرنا اور فضل کو انٹروڈیوس کرنا تھا۔ فریسیوں نے کہا ہے کہ سبت کے دن 39 جو کام ہے، 39 کام ہے، وہ نہیں کر سکتے، ان میں سے ایک بالیں توڑنا ہے۔ تیرے شاگرد کیوں کرتے ہیں؟ یہ شریعت کو توڑتے ہیں، شریعت کا عدول کرتے ہیں، اس کی حکم عدولی کرتے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح نے ان سے کہا، کیا تم نے کبھی نہیں پڑھا؟ کیا آپ کے پاس بائبل کا علم نہیں ہے؟ کیا آپ پرانے عہد نامے کو نہیں پڑھتے؟ کیا آپ بائبل کی تاریخ سے واقف نہیں ہو؟ کیا آپ مقدس داؤد کے کسی واقعہ کو جانتے ہو کہ کیا ہوا تھا؟ کہ داؤد نے کیا کیا جب اس کو اور اس کے ساتھیوں کو ضرورت ہوئی اور وہ بھوکے ہوئے؟ وہ کیوں کر ابیاتر سردار کاہن کے دنوں میں خدا کے گھر میں گیا اور اس نے نظر کی روٹیاں کھائیں جن کو کھانا کاہنوں کے سوا اور کسی کو روا نہیں، اور اپنے ساتھیوں کو بھی دیں۔ خداوند یسوع مسیح نے سیموئیل کی کتاب اس کے 21ویں باب اور اس کی 16ویں آیت کا حوالہ دیا ہے کہ جب داؤد کو پرسو کیا گیا، اس کو تھریٹ کیا گیا، داؤد اپنے آپ کو بچانے کے لیے وہ بھاگا اور اس کے ساتھی اس کے ساتھ تھے، اور ایک یہاں مقام آیا جہاں وہ نڈھال ہو گئے، وہ بھوکے مر رہے تھے، اور ان کو ہیکل میں جانا پڑا، اور انہوں نے وہ ہیکل کی روٹیاں کھائیں ان کے ساتھیوں نے جو انہیں کھانا روا نہیں تھا۔ یعنی پرانا عہد نامہ جو شریعت کے متحد چلتا تھا، وہاں پر بھی مقدس داؤد نے فضل کو انٹروڈیوس کرایا ہے کہ جب شریعت اور فضل دونوں آئیں گے تو فضل جو ہے وہ شریعت کو ڈومینیٹ کر جائے گا۔ فضل جو ہے شریعت کو ڈومینیٹ۔ فضل کیا ہے؟ فضل وہ انڈیزرونگ فیور ہے جو ہمیں خداوند یسوع مسیح سے ملتی ہے، جس کے ہم مستحق نہیں ہیں۔ یہ وہ فیور ہے، یہ وہ حمایت ہے جو ہمیں ہماری ضرورت کے خیال کے مطابق دی جاتی ہے۔ خداوند یسوع مسیح یہ نہیں چاہتے کہ شریعت کو پورا کرتے 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 ہم اپنے جسم کا نقصان کریں، ہم اپنے خاندان کا نقصان کریں، ہم اپنی کلیسیا کا نقصان کریں۔ خداوند یسوع مسیح ایسا نہیں چاہتے۔ خداوند یسوع مسیح چاہتے ہیں کہ اگر کوئی ایکسیپشنل کیس ہے، اگر کوئی ایسا کیس ہے جس میں سبت کو توڑا جا سکتا ہے تو وہ زندگی موت ہے، کیونکہ خداوند یسوع مسیح یہ انٹروڈیوس کرا رہے ہیں کہ داؤد اور اس کے شاگرد جو ہیں، اس کے جو لوگ ہیں، اس کے جو ساتھی ہیں، وہ اس حالت میں تھے کہ وہ نڈھال ہو گئے تھے، وہ گھبرا گئے تھے، اور انہوں نے وہ روٹیاں کھائیں جو ان پر روا نہیں تھیں۔ اگر آپ خروج 25 باب 30ویں آیت اور احبار 24 باب کی 59ویں آیت دیکھیں، وہاں پر آپ کو پتہ چلے گا کہ جو سردار کاہن ہوتا تھا اس کی زیر سرپرستی ہیکل میں ہر سبت والے دن ہیکل میں روٹیاں، نظر کی روٹیاں گردانی جاتی تھی، پیش کی جاتی تھیں، نظر کی جاتی تھیں، اور وہ اگلے سبت تک وہاں ہی رہتی تھیں، اور اگلے سبت والے دن وہ روٹیاں ریموو کی جاتی اور وہ کاہن کی پراپرٹی ہوتی تھی، اور نئی روٹیاں خداوند کی میز پر رکھ دی جاتی تھیں، اور ان کا مستحق جو ہے وہ سوائے سردار کاہن کے اور نہیں ہوتا تھا۔ داؤد جب پناہ گاہ ڈھونڈ رہا تھا، وہ اپنے بچانے کے لیے بھاگ رہا تھا، تو اس کو اور اس کے ساتھیوں کو بھوک لگی، اور مقدس داؤد نے وہ کام کیا جو اس وقت شریعت کے منافی تھا، اور داؤد نے وہاں
کرسٹولوجیکل گریس کو انٹروڈیوس کرایا ہے کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم شریعت کے نیچے ہیں تو شریعت کے نیچے ہم گردن رکھ دیں اور مر جائیں۔ داؤد نے کہا کہ خداوند کی برکات کو، خداوند کے فضل کو زندگی بچانے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ یہاں یہ پرنسپل ملا ہے کہ پرانے عہد نامے میں بھی شریعت کو اس خدا کے خادم نے توڑا ہے جسے خدا نے اپنے دل کا آدمی کہا ہے، اس نے توڑا ہے اور اس نے کہی ہے، اور خداوند یسوع مسیح نے اس حوالے کو کوٹ کر دیا ہے کہ کیا تمہیں علم ہے کہ داؤد نے کیا کیا تھا؟ لہٰذا میرے شاگردوں کو بھی اس وقت بھوک لگی ہوئی ہے، یہ شریعت کے ماتحت نہیں ہے، کیونکہ بالیں توڑ کر کھانا ان کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ فضل کے نیچے ہے، لہٰذا میں ان کو مرنے نہیں دوں گا۔ یہ بالیں توڑ کر سبت کو وائلیٹ کر سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد فریسیوں کو اس نے جواب دیا۔ جواب اس نے کیا دیا ہے؟ اس نے ان سے کہا سبت آدمی کے لیے بنا ہے، نہ آدمی سبت کے لیے۔ یہ بہت بڑی سٹیٹمنٹ ہے۔ سبت آدمی کے لیے بنا ہے، نہ آدمی سبت کے لیے۔ اب دیکھیں، سبت جو ہے وہ 7ویں دن کی تخلیق ہے، ٹھیک ہے؟ سبت اگر ہم کرونالوجیکلی دیکھیں، پیدائش کی کتاب کے جو تخلیق کائنات کا جو سلسلہ ہے، سبت کی تخلیق کب ہوئی ہے؟ 7ویں دن۔ اور آدم کی تخلیق کب ہوئی ہے؟ 6ٹھے دن۔ جو پہلے بنا ہے وہ سینئر ہے، جو بعد میں بنا ہے وہ جونیئر ہے۔ جو پہلے بنا ہے وہ سینئر ہے۔ اب آدم جو ہے وہ سبت سے سینئر ہے اور سبت آدمی سے جونیئر ہے۔ سبت کو آدم کے لیے بنایا گیا تھا کہ تو سبت کے دن کا احترام کرنا، یہ کرنا، وہ کرنا۔ آدم کو انسٹرکشنز دی گئی تھیں کہ تو سبت کے دن کو یہ کام کرنا اور یہ کام نہ کرنا۔ بہت ساری چیزیں ہیں جو انسان خود بناتا ہے اور بعد میں ان چیزوں کو اپنا باس بنا لیتا ہے۔ یہ انسانی فطرت ہے۔ انسان خود چیزیں بناتا ہے اور اپنی ہی بنائی ہوئی چیزوں کو وہ باس بنا لیتا ہے۔ اور بائبل مقدس میں ایسے حوالہ جات ملتے ہیں کہ بہت سارے لوگوں نے اپنا ہی خدا خود بنایا اور بعد میں اپنے بنائے ہوئے خدا کو باس بنا لیا اور اس کو سجدہ کرنا شروع کر دیا۔ انسان اپنی اس ابیلٹی سے جو خدا نے اسے دی ہے، اس سے یہ خود ہی دستبردار ہو جاتا ہے۔ یہ انسان ایسا کیوں ہے یہ نہیں پتا، کیونکہ یہ سائیکالوجی ہے، یہ انسان کی نفسیات ہیں۔ بھئی اگر آپ نے کوئی چیز بنا لی ہے تو آپ اسی کو ہی خدا بنا رہے ہیں، اسی کو ہی آپ سجدہ کر رہے ہیں، اسی سے ہی آپ گھبرا رہے ہیں۔ یہ کیوں کر رہے ہیں آپ؟ بھئی سبت آپ کے لیے بنایا گیا تھا، آپ سبت کو انجوائے کرو۔ سبت کو آپ نے باس بنا لیا ہے، سبت کے نیچے آپ زندگی بسر کر رہے ہیں، سبت کے لیے آپ مر رہے ہیں۔ سبت آپ کے لیے ہے، آپ سبت کے لیے نہیں ہیں۔ خداوند یسوع مسیح نے کلیئر کر دیا ہے کہ سبت آدمی کے لیے ہے، نہ کہ آدمی سبت کے لیے۔ ہم سبت کو اپنے اوپر اتنا سوار کر لیا ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے بڑی کلیئر بات کر دی ہے، بائبل مقدس سے میں بات کر رہا ہوں کہ سبت انسان کے لیے ہے، نہ کہ انسان سبت کے لیے۔ پھر اس نے اس سے بھی بڑی سٹیٹمنٹ دے دی، اس سے بھی بہت بڑی سٹیٹمنٹ دے دی۔ پہلے تو اس نے کلیئر کیا ہے ہیومن گراؤنڈز کے اوپر، ہیومنٹیرین گراؤنڈز کے اوپر اس نے کلیئر کیا ہے کہ سبت کیا ہے اور انسان کیا ہے۔ ہیومن از بیٹر دین دا سبت، بتایا یہ ہے۔ اس کے بعد اس سے بھی بڑی تھیولوجیکل سٹیٹمنٹ دے دی ہے
اور وہ کیا ہے کہ پس ابن آدم سبت کا بھی مالک ہے۔ یہ بہت بڑی سٹیٹمنٹ ہے۔ اس نے ایک تھیولوجیکل سٹیٹمنٹ دے دی ہے کہ ابن آدم the son of man is the Lord of the Sabbath۔ ابن آدم سبت کا بھی مالک ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سبت خداوند یسوع مسیح نے بنایا ہے۔ پہلا دن بھی خداوند یسوع مسیح نے بنایا تھا، دوسرا بھی بنایا تھا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا اور ساتواں سبت بھی خداوند یسوع مسیح نے بنایا تھا۔ خداوند یسوع مسیح بتا رہے ہیں کہ میں جو آپ کے سامنے کھڑا ہوں، میں اس سبت کا کریٹر ہوں، میں نے اس سبت کو بنایا ہے، لہٰذا میں اس سبت کے اوپر کوئی بھی ڈیسیشنز دے سکتا ہوں، اس سبت کے اوپر کوئی بھی فیصلہ میں دے سکتا ہوں، کیونکہ میں سبت کا مالک ہوں، سبت میرا مالک نہیں ہے۔ دوسرا حصہ ہم دیکھتے ہیں، تیسرے باب کی پہلی 6 آیات۔ وہاں پر ایک اور واقعہ ہے۔ پہلا ہے بالیں توڑنے کا، جس کو میں نے بتایا ہے کہ خداوند سبت کا مالک ہے۔ دوسرا واقعہ ہے سوکھے ہاتھ والے آدمی کو شفا دینا۔ اب پھر سے خداوند یسوع مسیح کو موقع ملا ہے کہ وہ کسی عبادت خانے میں جائے۔ بڑی دیر ہو گئی ہے، خداوند یسوع مسیح جھیل کے کنارے اور میدانوں میں تعلیم دے رہے ہیں۔ پھر ایک موقع ملا ہے کہ خداوند یسوع مسیح عبادت خانوں میں گئے ہیں، اور اس عبادت خانے میں جو ماحول بنا ہے، جو سین سیٹنگ بنی ہے، وہ یہ بنی ہے کہ عبادت خانے میں عبادت ہو رہی ہے، اور عبادت خانے کا جو انچارج ہوتا تھا وہ تعلیم پر غور کرتا تھا۔ فریسی جو ہوتے تھے ان کی ذمہ داری تھی کہ عبادت خانوں میں کیا تعلیم ہو رہی ہے اس کو غور کریں، اور خداوند یسوع مسیح نے وہاں اپنی موجودگی میں ایک ایسے شخص کو دیکھا ہے جس کا ہاتھ سوکھا ہوا ہے، اور خداوند یسوع مسیح نے اس کو دیکھا ہے، اور خداوند یسوع مسیح یہ چاہتے ہیں کہ ان فریسیوں کے سامنے سبت کو پھر سے ڈکلیئر کیا جائے کہ سبت کیا ہے۔ شفا ایشو نہیں ہے یہاں پر، شفا تو کہیں بھی ہو جائے گی، لیکن یہاں پر خداوند یسوع مسیح سبت کو اٹینڈ کر رہے ہیں، اور پہلا بھی حوالہ سبت میں ہے، یہ بھی حوالہ سبت کے لیے ہے۔ عبادت خانے میں تعلیم دیتے ہوئے ایک سوکھے والا ہاتھ آدمی آ گیا، اور اس کو خداوند یسوع مسیح نے دیکھا، اور فریسی کیا کرتے ہیں؟ وہ دیکھ رہے ہیں کہ کیا خداوند یسوع مسیح اسے شفا دیتا ہے یا نہیں دیتا۔ اب ایک چیز کلیئر ہے، کلیئر یہ ہے، فریسی اب ایک بات مان گئے ہوئے ہیں، فریسی ایک بات مان گئے ہوئے ہیں کہ یہ شفا دے سکتا ہے۔ اب یہ والا سوال نہیں ہے کہ یہ شفا دے سکتا ہے یا نہیں دے سکتا، کیونکہ پہلے انہوں نے ایک ایسے شخص کو دیکھا ہوا ہے جس کے خداوند یسوع مسیح نے گناہ معاف کیے تھے، اور کہا اپنی چارپائی اٹھا اور چل پھر۔ یہاں خداوند یسوع مسیح کو انہوں نے یہ بات مان لی ہے کہ خداوند یسوع مسیح شفا دے سکتا ہے، یہ بات مان لی ہے انہوں نے۔ اب یہ بات دیکھ رہے ہیں کہ کیا یہ سبت والے دن بھی شفا دیتا ہے یا نہیں دیتا، یہ ایشو ہے۔ شفا دینا ایشو نہیں ہے یہاں پر، سبت والے دن شفا دینا یہاں پر ایشو ہے، اور وہ اس کی طاق میں رہے۔ لکھا ہے کہ اس کی طاق میں رہے کہ اگر وہ اسے سبت کے دن اچھا کرے تو اس پر الزام لگائیں۔ خداوند یسوع مسیح کے اوپر پھر ایک کانفلکٹ کھڑا ہے، اور یہ کانفلکٹ جو ہے جیسے میں نے بتایا سبت کا، یہ لیگل سا کانفلکٹ ہے، یہ شرعی ایک مشکل ہے جو فریسی خداوند یسوع مسیح کے لیے پیدا کر رہے ہیں، اور خداوند یسوع مسیح نے اس کو بھی اٹینڈ کیا ہے۔ کیسے کہا ہے؟ اس نے اس آدمی سے جس کا ہاتھ سوکھا ہوا تھا کہا بیچ میں کھڑا ہو۔ اس نے یہ نہیں کہا کہ جہاں تو ہے وہاں ہی رہ۔ سوکھے ہوئے ہاتھ کو شفا دینا اتنا بڑا ایشو نہیں ہے،
جتنا فریسیوں کے ذہن سے سبت کے بھوت کو نکالنا ہے، سبت کے ہوے کو نکالنا ہے، سبت کی جو ریگولیشنز ہیں ان کو نکالنا ہے، یہ مسئلہ ہے اصل میں۔ اور سوکھے ہوئے آدمی کو کہا کہ بیٹا سامنے آ ذرا، تاکہ یہ سارے لوگ دیکھ لیں کہ میں نے تجھے شفا دی ہے، اور یہ ایکسٹرنل ہیلنگ ہے۔ اب ہیلنگ کے اوپر بھی تھوڑی سی میں بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ دیکھیں، گواہی جو ہے یہ اتنا بڑا ذمہ داری ہے، اتنی بڑی ذمہ داری ہے، گواہی جو ہے اتنی بڑی ذمہ داری ہے کہ اگر آپ نے غلط گواہی دے دی، چاہے آپ خداوند یسوع مسیح کو پریز کر رہے ہیں اس گواہی کے وسیلے سے، لیکن آپ نے جھوٹ بول کر خداوند یسوع مسیح کو پریز کیا ہے، اس سے خدا کا جلال ظاہر نہیں ہوگا، بلکہ آپ جھوٹے گردانے جائیں گے خدا کی صورت میں۔ اگر آپ کو واقعی شفا ہوئی ہے، آپ کا واقعی سر درد ٹھیک ہوا ہے، آپ کا واقعی پیٹ درد ٹھیک ہوا ہے، آپ کا واقعی کوئی انٹرنل ہیلنگ ہے، آپ کا واقعی جو اندرونی مشکل ہے حل ہوئی ہے، جس کا مجھے کوئی علم نہیں ہے کہ آپ واقعی ہیل ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ جب آپ گواہی دیتے ہیں کسی بھی سٹیج کے اوپر آ کے، کسی بھی چینل کے اوپر آ کے، اگر آپ گواہی دیتے ہیں تو گواہی دینے والے کی ذمہ داری ہے کہ وہ انتہائی آنیسٹی کے ساتھ اپنے بہن بھائیوں کی مدد کرے۔ مسیحی ایمان کی بنیاد جھوٹ پر نہیں رکھ سکتے ہم، کہ میں جھوٹ بول کے کہوں کہ میرا پیٹ درد تھا، میں جب عبادت میں آیا تو اب میرا پیٹ درد ختم ہو گیا ہے، اور اس کے بعد مسیحی لوگ آپ کے لیے تالیاں بجا دیں۔ یہ آپ نے جھوٹ کے بنیاد پر خداوند کے لیے تالیاں بجائی ہیں۔ اگر مجھے شفا ہی نہیں ہوئی تو میں اپنے بھائیوں کا ایمان اس کی بنیاد جھوٹ کے اوپر ڈال رہا ہوں۔ یہاں پر خداوند یسوع مسیح نے کوئی انٹرنل ہیلنگ نہیں کی۔ اس کا ہاتھ سوکھا ہوا ہے، اس نے کہا دکھاؤ ان کو سامنے کیمرے پہ، دکھاؤ کہ ہاتھ سوکھا ہوا ہے، تاکہ یہ قائدین دیکھ لیں کہ یہ ہاتھ سوکھا ہوا ہے۔ یہ وہ ہیلنگ ہے جو نظر آ رہی ہے، اس کو ہم ایکسٹرنل ہیلنگ کہتے ہیں، ظاہری شفا کہتے ہیں۔ ایسی شفا اگر ہو تو پھر لوگ ایمان لائیں گے۔ ہم کسی کی گواہی پر شک نہیں کرتے، لیکن ایکسٹرنل ہیلنگ جو ہے یہ انٹرنل ہیلنگ سے بڑا ثبوت ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے کہا بیٹا تیرے گناہ معاف ہوئے، اور وہ اپنی چارپائی اٹھائی اور وہ چل پڑا جو مفلوج تھا۔ یہ وہ ہیلنگ ہے جو نظر آ رہی ہے، یہ سچائی پر بیسڈ ہے۔ اور دوسری ہیلنگ سوکھے ہوئے ہاتھ کی ہے، اس کا ہاتھ سوکھا ہوا ہے، اور اس نے کہا بیٹا یہ سامنے آ تاکہ دنیا دیکھے، مسیحی رہنما دیکھیں، غیر اقوام دیکھیں کہ شفا ہوئی ہے۔ گواہی دینا بیٹا بہت بڑی ذمہ داری ہے، کبھی بھی غلط گواہی نہ دیں۔ اگر آپ کو خدا نے تجربہ نہیں دیا شفا کا تو خداوند کے لیے جھوٹ نہ بولیں، خداوند ویسے ہی آپ کو برکت دے رہا ہے۔ ہم نے یسوع مسیح کی طرح ہیلنگ کو لینا ہے۔ ہیلنگ بالکل ہوتی ہے، میں ہیلنگ کو 100% مانتا ہوں۔ خداوند آپ کو برکت دے، اس طرح کی ہیلنگ کریں۔ خداوند یسوع مسیح نے کہا بیچ میں کھڑا ہو، اس نے کہا جس کا ہاتھ سوکھا ہوا تھا، کہا بیچ میں کھڑا ہو، سامنے آ، لوگ دیکھیں۔ یہ ہے وہ ہیلنگ جو خداوند یسوع مسیح اسٹیبلش کرنا چاہ رہے ہیں۔ اور اگر یہ والا شخص گواہی دیتا ہے تو پھر یہ گواہی سچی ہے۔ اگر ایک ایسا شخص جو لنگڑا ہے، پترس اور یوحنا نے معجزہ کیا ہے، تو وہ بھاگ رہا ہے اور لوگوں نے پہچانا ہے کہ یہ وہی شخص ہے جو ہیکل کے دروازے پر مانگا کرتا تھا، بھیک مانگتا تھا، اب یہ چوکڑیاں بھر رہا ہے۔ یہ وہ ہیلنگ ہے جو سچائی پر مبنی ہے۔ سو ہم مسیحی ایمان کی بنیاد جھوٹ پر نہیں رکھ سکتے، یہ ہماری ذمہ داری ہے، ہمیں اس کو کرنا ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے کہا بیٹا سامنے آ تاکہ مسیحی قائدین دیکھیں، تیرا سوکھا ہوا ہاتھ دیکھیں، تاکہ میں بتاؤں ان کو کہ میں یہ ہیلنگ کر سکتا ہوں۔ خداوند یسوع مسیح نے ہیلنگ کی، اور اس نے کہا سبت کے دن نیکی کرنا روا ہے یا بدی کرنا، جان بچانا یا قتل کرنا۔ اس سے پہلے کہ خداوند یسوع مسیح
فزیکل ہیلنگ کرے۔ خداوند یسوع مسیح چاہتے ہیں کہ فریسیوں کی اور مذہبی رہنماؤں کی سائیکولوجیکل ہیلنگ ہو جائے۔ جب انسان نفسیاتی طور پر ہیل ہو جاتا ہے تو وہ جسمانی طور پر اور روحانی طور پر خود بخود ہیل ہو جائے گا۔ پرابلم اس سوکھے ہوئے ہاتھ کی ہیلنگ نہیں ہے، پرابلم فریسیوں کے برین کی ہیلنگ ہے، ان کے مائنڈ کی ہیلنگ ہے۔ اور آج بھی جو مشکل ہے وہ شفا نہیں ہے، وہ ذہنی شفا ہے۔ جب ہم ذہن سے ٹھیک ہو جائیں گے تو ہم بالکل ٹھیک ہو جائیں گے، ہمارا ایمان پختہ ہو جائے گا، ہم تندرست اور توانا ہو جائیں گے۔ خداوند یسوع مسیح نے ان سے سوال کیا، اس نے کہا سبت کے دن کی بات ہے تو بتائیں سبت کے دن نیکی کریں یا بدی کریں؟ اور وہ چپ رہے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ سبت کے دن اگر کرنا ہی ہے تو پھر نیکی کر سکتے ہیں، بدی نہیں کی جا سکتی۔ پھر کہا کہ سبت کے دن جان بچانا کام اچھا ہے یا کسی کو قتل کرنا اچھا ہے؟ اور وہ اس بات پہ چپ رہے، کیونکہ وہ جانتے تھے خداوند یسوع مسیح کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح نے ایک شفایہ میدان سجایا ہے، ایک دنگل سجایا ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے کہا مقابلہ کرو، بتاؤ مجھے، نفسیاتی طور پر بات کرو میرے ساتھ، روحانی طور پر بات کرو، میں آپ کے سامنے ہیلنگ کرتا ہوں۔ اور بائبل میں لکھا ہے کہ وہ چپ رہ گئے، انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر اس نے کیا کیا؟ اس نے ان کی سخت دلی کے سبب سے غمگین ہو کر چاروں طرف ان پر غصے سے نظر کر کے اس آدمی سے کہا اپنا ہاتھ بڑھا۔ خداوند یسوع مسیح چند مقامات پر اس کو غصہ آیا ہے۔ ایک یہ حصہ ہے جہاں پر خداوند یسوع مسیح ناراض ہوئے ہیں، غصے ہوئے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح اس لیے غصے ہوئے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح نے دیکھا ہے کہ انسان گناہ اور شریعت کے نیچے دب کے رہ گیا ہے، اور اس شریعت اور گناہ کا اتنا قصور نہیں ہے جتنا انسان نے گناہ اور شریعت کو اجازت دے رکھی ہے کہ وہ ان کو دبا لیں۔ اور خداوند یسوع مسیح نے ان کی اس ہٹ درمی کو غصے سے دیکھا ہے کہ آپ سارے پڑھے لکھے ہو، آپ شریعت کو سمجھتے ہو، اور پھر بھی آپ گناہ کی جو تاثیر ہے اس کو نہیں سمجھ سکتے۔ اور غصے سے اس نے دیکھ کر اس نے سوکھے ہوئے ہاتھ کو کہا ہے کہ اپنا ہاتھ بڑھا۔ چند دیگر مقامات ہیں جہاں پر خداوند یسوع مسیح کو غصہ آیا۔ جب لازر کی موت ہوئی تھی وہاں پر بھی خداوند یسوع مسیح کو ایک ایسا انٹرنل غصہ تھا، اور وہ غصہ موت کے اوپر تھا، گناہ کے اوپر تھا، کیونکہ ان لڑکیوں نے کہا تھا، مرتھا اور مریم نے، کہ خداوند اگر تو یہاں ہوتا تو ہمارا بھائی نہ مرتا۔ اور خداوند یسوع مسیح کو جو دکھ پہنچا تھا، 35ویں آیت میں لکھا ہے، 11 باب کی 35ویں آیت یوحنا کی انجیل، اور یسوع کے آنسو بہہ نکلے۔ اس کو گناہ اور موت پر غصہ آیا تھا کہ اگر گناہ اور موت کے ساتھ ڈیل نہ کیا گیا تو گناہ اور موت انسان کو قبر میں دھکیلتی رہے گی۔ یہ غصہ تھا۔ اس نے کہا او میرے ساتھ چلو، کہاں قبر ہے، ہم قبر کے منہ سے لازر کو چھین کر لے کر آتے ہیں۔ اور خداوند یسوع مسیح نے ایسا ہی کیا، اور خداوند یسوع مسیح کا غصہ کامیاب رہا۔ جہاں پر غصہ آیا ہے اس کو ہم بائبل مقدس میں کہتے ہیں ہولی اینگر۔ ہولی اینگر ایک مقدس غصہ ہے جو صرف خدا اور خدا کے لوگوں کو آتا ہے، اور وہ خدا اور اس کے کام کی ترقی کے لیے ہوتا ہے۔ ایسا غصہ نہیں ہے کہ وہ کسی کو نقصان پہنچائے، ایسا غصہ ہے کہ وہ صرف ابلیس کا مقابلہ کے لیے غصہ آتا ہے، ورنہ انسان پر غصہ کرنا
نان ببلیکل، نان تھیولوجیکل ہے۔ ابلیس پر اور اس کے کاموں پر غصہ کرنا ببلیکل اینگر ہے، ہولی اینگر ہے، لیکن انسان پر غصہ کرنا، اپنے گھر میں غصہ کرنا، اپنی کلیسیا میں غصہ کرنا، یہ ہولی اینگر نہیں ہے۔ یہ وہ غصہ ہے جو ہمیں گناہ کی طرف دھکیل سکتا ہے، کیونکہ خداوند یسوع مسیح نے بائبل مقدس میں تھوڑی حد تک اجازت دے دی ہے، کیونکہ انسانی فطرت ہے کہ انسان کے اندر ایک جبلت ہے جس کو غصہ کہتے ہیں۔ انسان کی جبلت کا ایک حصہ ہے جس کو ہم اس کی شرست کا حصہ کہتے ہیں، وہ غصہ ہے۔ اور خدا کے کلام مقدس میں ہمیں اجازت دے دی گئی ہے، غصہ تو کر لیکن گناہ نہ کر۔ اگر آپ نے اپنی انسانیت کے باعث کچھ آپ کے ایموشنز ڈیولپ ہوئے ہیں، لیکن آپ کا غصہ اس حد تک نہیں جانا چاہیے جس میں کسی بھائی کا، کسی بہن کا نقصان ہو جائے اور آپ گناہ کے مرتکب ہو جائیں۔ سو غصہ کرنا جائز ہے، لیکن غصے کو کسی حد تک رکھنا خوبصورتی ہے۔ اس نے غصے سے دیکھا، اس نے کہا ہاتھ بڑھا، اور اس نے بڑھا دیا، سوکھا ہوا ہاتھ بڑھا دیا، اور اس کا ہاتھ درست ہو گیا۔ خداوند یسوع مسیح نے اس کو چھوا نہیں ہے، خداوند یسوع مسیح نے اس کو کلام کیا ہے، اور اس سوکھے ہوئے ہاتھ والے آدمی نے کلام پر عمل کیا ہے۔ اس نے کہا ہاتھ بڑھا، اور اس نے کلام کو سنا، غور سے سنا، اور سننے کا عمل اس وقت تک پورا نہیں ہوتا جب تک سننے کی تکمیل نہ ہو جائے، کہے گئے کام کی تکمیل نہ ہو جائے۔ یہ جو شخص ہے، اگر خداوند کے کلام کو سنتا اور اس پر عمل نہ کرتا تو اس کا ہاتھ ٹھیک نہ ہوتا۔ اس نے کلام کو سنا ہے، اس نے کہا ہاتھ بڑھا، اور اس نے سنا اور فوراً اپنے ذہن میں فیصلہ کر لیا کہ جو خداوند کا کلام ہے اس پر عمل کرنا چاہیے۔ وہ رد بھی کر سکتا تھا، اس کے پاس اختیار ہے۔ سننے کے بعد جو آپ کے ذہن میں چیز چلی گئی ہے، اس کا اختیار میرے اور آپ کے پاس ہے کہ سنے گئے کلام پر آپ نے منفی عمل کرنا ہے یا مثبت عمل کرنا ہے۔ یہ اختیار خدا نے مجھے اور آپ کو دیا ہے۔ یسوع مسیح نے صرف کلام کیا ہے، اور بائبل مقدس صرف کلام کرتی ہے۔ اب کلام سننے کے بعد یہ ہماری مرضی ہے کہ ہم مثبت ریاکٹ کریں یا منفی ریاکٹ کریں۔ سو اس شخص نے کلام کو سنا اور اس پر مثبت رویہ دکھایا، اور خداوند کے کلام پر عمل کیا اور ہاتھ بڑھا دیا، اور کلام مقدس میں لکھا ہوا ہے کہ اس کا ہاتھ درست ہو گیا۔ سوکھا ہوا ہاتھ درست ہو گیا، اس کے نسوں میں خون چلنے لگا، اس کے پورے کے ٹیشوز جو ہیں وہ زندہ ہو گئے، اور وہ اسی طرح طاقتور ہو گیا جس طرح وہ پہلے تھا۔ خداوند کے کلام کو سننا اور اس پر مثبت رسپانس کرنا ہماری شفا کا وسیلہ ہے۔ اگر ہم خداوند کے کلام کو سنیں گے اور اس پر عمل نہیں کریں گے تو ہماری شفا نہیں ہوگی۔ یا لکھا اس کا ہاتھ درست ہو گیا۔ پھر فریسی فل فور باہر جا کر ہیرودیوں کے ساتھ اس کے برخلاف مشورہ کرنے لگے کہ اسے کس طرح ہلاک کریں۔ یہ ہے وہ انسانی جبلت جو خدا کے خلاف کام کرتی رہتی ہے۔ خدا کے کلام کو سنا ہے، خدا کے نشانات کو دیکھا ہے، معجزات کو دیکھا ہے، لیکن ابلیس نے ان کے ذہن، دل و دماغ کو اندھا کر رکھا ہے۔ اب وہ یہ دیکھتے ہوئے کہ خداوند یسوع مسیح کے پاس معجزات کی قدرت ہے، وہ دیکھتے ہوئے کہ خداوند یسوع مسیح بادشاہی کی بات کرتے ہیں، یہ دیکھتے ہوئے کہ خداوند یسوع مسیح ایکسٹرنل ہیلنگ کر رہے ہیں، یہ دیکھتے ہوئے کہ خداوند یسوع مسیح جو کلام کرتے ہیں اس کے کلام میں
حیثیت پائی جاتی ہے، وہ صاحب اختیار کی طرح کلام کرتا ہے۔ اب ان کے پاس کوئی چارہ نہیں رہا، اب وہ کیا کرتے ہیں؟ جو انسان کی فطرت ہے، اور فطرت کیا ہے کہ وہ باہر جا کے ہیرودیوں کے ساتھ مشورہ کرنے لگے۔ ہیرودی جو ہیں یہ ایک ایسا فرقہ ہے جو سنہیڈرن کے بڑا قریب ہے، جو سردار کہنوں کے بڑا قریب ہے۔ ہیرودی یہودیوں کا ایک ایسا فرقہ ہے جو خداوند یسوع مسیح کے خلاف ہیں، اور وہ یہودیوں میں کسی نئی تعلیم کی اجازت نہیں دیتے۔ ہیرودی جو ہیں خداوند یسوع مسیح کی تعلیم کی اجازت نہیں دینا چاہ رہے تھے، اور ان کا جو ہم ہیرودیوں کے ساتھ جاتے ہیں وہاں پر ایک الائنس بناتے ہیں، ایک یونائٹڈ کانفلکشن ایسوسیشن بنا لیتے ہیں کہ ہم ایک متحدہ محاذ بنائیں خداوند یسوع مسیح کے خلاف، اور انہوں نے ایسا ہی کیا اور باہر جا کر اس کے خلاف مشورہ کرنے لگے کہ ہم کس طرح سے اسے ہلاک کریں۔ یہ پہلی مرتبہ ہے جب خداوند یسوع مسیح کی موت کے بارے میں سوچا جا رہا ہے۔ یہ پہلی مرتبہ ہے مرکز کی انجیل میں کہ خداوند یسوع مسیح کی موت کے بارے میں زمین پر سوچا جا رہا ہے۔ اس کی موت تو ہونی ہی ہے، لیکن وہ یہ نہیں جانتے کہ اس کی موت کیسے ہونی ہے۔ وہ انسانی طور پر اس کی موت کے خواہاں ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ اس زندگی کے مالک کو موت کے گھاٹ اتار دیا جائے۔ خدا کیا سوچتا ہے، ہم کیا سوچتے ہیں؟ کیا ہم خدا کے کلام کا مثبت جواب دے سکتے ہیں؟ جب بھی جہاں بھی ہم خدا ان کا کلام سنتے ہیں ہمیں اس کا مثبت جواب دینا ہے۔ چند چیزیں میں آپ کو کہہ کر بند کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر ہم خداوند یسوع مسیح کے پرستار ہیں اور سچے پرستار ہیں تو ہمارے اوپر شریعت کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ کلیئر ہے، بالکل کلیئر ہے۔ اگر ہم بائبل مقدس کو مانتے ہیں، اگر ہم خداوند یسوع مسیح کو نجات دہندہ مانتے ہیں، تو خداوند یسوع مسیح خود شریعت کو کنڈیم تو نہیں کر رہا لیکن پورا کر رہا ہے، رد نہیں کر رہا۔ وہ شریعت کی انڈرسٹینڈنگ دے رہا ہے کہ ہم نے شریعت کو غلط سمجھ رکھا ہے، ہم نے خود ہی شریعت بنائی اور ہم خود ہی شریعت کے متحد ہو گئے، اپنے ہی جال میں ہم پھنس گئے، اور خداوند یسوع مسیح ہمیں ہمارے ہی بنے ہوئے جال سے نکالنے چاہتے ہیں جو کہ شریعت کا جال ہے۔ اب یہ 39 جو سبت کے خلاف بنائی گئی ہیں یہ خدا نے نہیں بنائی، یہ فریسیوں نے اور فقیہوں نے بنائی ہیں، کیونکہ اگر چوتھا حکم دیکھیں تو وہ اتنا بڑا نہیں ہے کہ آپ یہ نہ کرنا، یہ نہ کرنا، یہ نہ کرنا۔ صرف کہا گیا ہے کہ سبت کے دن کو پاک ماننا، اور وہ ہم مانتے ہیں۔ سبت 7واں دن ہے، ہفتہ ہے، اور سبت کے دن آرام کیا جاتا ہے، آرام کرتے ہیں۔ پوری دنیا میں سبت کے دن چھٹی ہوتی ہے۔ اتوار کو ہم خداوند کا دن کہتے ہیں، سبت کو ہم آرام کا دن کہتے ہیں۔ سبت اور اتوار کو ہم مکس نہیں کر سکتے۔ سبت جو ہے یہ ابھی بھی ہم وہی پاک مانتے ہیں جو بائبل مقدس میں ہمیں کہا گیا ہے، اور پوری دنیا میں ہفتے والے دن کی چھٹی ہوتی ہے، لوگ آرام کرتے ہیں۔ لیکن اتوار والا دن ریزوریکشن ڈے ہے، خداوند کے زندہ ہونے کا دن ہے، اور ہفتے کا پہلا دن ہے، ہفتے کا آخری دن نہیں ہے۔ اتوار ہفتے کا آخری دن نہیں ہے، ہفتے کا پہلا دن ہے، اور پہلا پیڑا ہی اگر مقدس ٹھہرا ہے تو پورا گندا ہوا آٹا بھی۔ ہم پورے ہفتے کو مقدس کرنے کے لیے اتوار کو استعمال کرتے ہیں، اور اتوار ہمارا ورکنگ ڈے ہے مسیحیوں کے لیے۔ مسیحی اتوار کو سو نہیں سکتے، مسیحی اتوار کو چھٹی نہیں کر سکتے، کیونکہ اتوار ورکنگ ڈے ہے۔ ہفتے والا دن جو ہے وہ ریسٹ کا دن ہے، آپ ریسٹ کریں، خدا نے کہا ہے ہفتے والے دن آرام کریں، لیکن اتوار والے دن خداوند کا کام کریں، سارا دن عبادات میں رہیں، سارا دن خداوند کا کام کریں۔ اتوار کا دن ہمارا کام کا دن ہے، لیکن پہلا دن ہم خدا کے لیے کام کرتے ہیں، پھر اگلے 5 دن ہم خداوند کے لوگ جو ہے خداوند
کہ لوگ زندہ رہنے کے لیے اپنا کام کرتے ہیں۔ اتوار جو ہے پہلا دن ہے۔ دوسری بات، پہلی بات میں نے بتائی ہے کہ اگر ہم مسیحی لوگ ہیں تو ہمیں unnecessarily شریعت کے نیچے نہیں جانا، کیونکہ خداوند یسوع مسیح فضل ہمیں دیتا ہے اور اس کے فضل سے ہم مسیح ہیں۔ دوسری بات جو ہم سیکھتے ہیں، دوسری بات یہ ہے کہ جب بھی خداوند آپ کو برکت دیتا ہے، جب بھی خداوند آپ کو شفا دیتا ہے، تو آپ کی زندگی میں گواہی ہونی چاہیے، اور اس گواہی کی بنیاد سچائی پر ہونی چاہیے۔ جھوٹ پر دی گئی گواہی خدا کے جلال کے لیے نہیں ہوتی۔ جھوٹ کے ساتھ خدا کے لیے تالیاں بجانا گناہ ہے۔ جھوٹ بول کر کے میرا سر درد تھا اور ٹھیک ہو گیا، جی پادری وسیم نے دعا کی، ہیلیلویا میں ٹھیک ہو گیا ہوں، یہ جھوٹ ہے، کیونکہ ابھی سر درد تھا ہی نہیں۔ ہمیں جب بھی گواہی دینی ہے اس کے پیچھے سچائی ہونی چاہیے، پھر خدا کے نام کو جلال ملے گا۔ آپ انسان کو دھوکہ دے سکتے ہیں لیکن خدا کو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ خداوند یسوع مسیح کی طرح ایکسٹرنل ہیلنگ کرے جو نظر آئے، پھر خدا کے نام کو جلال ملے گا۔ اور آخری بات، جب ہم کلام کو سنیں اور سن کر اس کو عمل کریں، عمل کریں گے تو ہاتھ بڑھا دیا اور شفا ہو گئی۔ آج کے بعد جب بھی کلام سنیں اس پر عمل کریں، خداوند آپ کو برکت دے گا۔ خداوند آپ کے ساتھ۔